بہت زیادہ واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں. کسی کا میسج آ رہا ہے, اللہ کا واسطہ مفتی صاحب مولانا طاری جمیل صاحب کو سمجھائیں, اللہ کا واسطہ. کسی نے میسج بھیجا, میں ان کے بیانات بہت شوق سے سنتا تھا, اب میں ان سے بھی گیا, انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ اب مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے. کوئی منافق کہہ رہا ہے, کوئی یہودی کہہ رہا ہے, ایسے ایسے برے برے فحش القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ. تو میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں وکیل بن کے کسی کی حمایت یا مخالفت کروں, میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں, یہ تو بڑے علماء کا کام ہے. لیکن بڑے علماء ہی کے کہنے پر چند الفاظ, چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کی سمجھ میں آئے مان لیں, نہیں آئے تو میرے خلاف بھی ایک پورا کلپ اور فیس بک پر, کیونکہ ان کی تو پھر بھی اتنی عزت ہے, جب ان کا خیال نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. مجھے کسی نے آج کہا کہ آپ بھی کچھ بات کریں, میں نے کہا جتنی توپوں کا رخ ان کی طرف ہے نا, اس سے 4 گنا زیادہ توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے گا, کیونکہ ان کی تو ایک شخصیت ہے, ایک بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہماری کیا اوقات ان کے سامنے. لیکن یہ کہ جب بڑے حضرات ہیں, کچھ ہمارے ہی بڑوں میں سے ہیں, علماء ہیں, جنہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ کوئی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے, لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس معاملے میں تاکہ لوگ افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں, تو پھر میں کچھ جسارت کر رہا ہوں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طاری جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی ہیں, ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی, اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا. آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف, آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو. یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے فیس بک پر, یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا, یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے, اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے. یعنی آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے, اتنا بڑا کام اللہ نے, اور ایسے جگہوں پر لیا ہے, یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں ہے. ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں, امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے, انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا, ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے, وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا. امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا. حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں, کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو, کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا, پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے. یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی, ناجائز ہے. ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے, میں نے بار بار سنا اس کلپ کو, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا. نہیں یار میرا خیال ہے, اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی, دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا, کتنا اچھا آدمی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں. رہا یہ مسئلہ, ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں, مولانا طاری جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے. مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں. تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے, اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں. بات ختم ہو جائے گی. نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ.
بھائی اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا حق ہے، حمایت کر سکتے ہیں، وہ عالم دین ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کا ایک تجربہ ہے، ان کا ایک، اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں وہ. میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں، تو ان کو زیادہ پتا ہوگا، ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا. وہ ایک رائے رکھتے ہیں. اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے، تو اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق، بولو بھائی، نہیں کرتے. مولانا نے جو یہ دلائل دیے، ہم یہ دلائل پر ہمیں اعتراضات ہیں اور یہ اعتراضات ہیں، بات ختم ہو جاتی. منافق اور حکومت کا پٹھو، مجھے تو وہ الفاظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. تو میں کہتا ہوں اگر وہ صراحتاً بھی حمایت کر دیتے، آپ ان کی مخالفت پر ایک کلپ جاری کر دیتے کہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے، ختم ہو جاتی بات. جبکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے، انہوں نے عمران خان کی اگر حمایت کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا سربراہ ہے، اس لیے کہ وہ ملک کا سربراہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ملک کا سربراہ کوئی بھی ہو، اسلام اس بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ ملک کے سربراہ سے لڑ کے، اس کی گالی گلوچ کر کے، اس کی مخالفت کر کے آپ اس سے کام نہیں نکلوا سکتے. اسلام میں حکم ہے ملک کے سربراہ کی اطاعت کا، فرما برداری کا، اس کی تعظیم کا، اس کی عزت اور اس کے احترام کا. ہمارے اکابر کی تاریخ ہے یہ. امام احمد ابن حنبل کا جو حاکم وقت سے جھگڑا ہوا تھا، وہ حاکم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی کا فتویٰ ان سے اگلوانے کا کہا تھا. یہ زیادتی ہو گئی تھی. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم، آپ قوم کو جمع کریں، ہم اس حاکم کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، امام احمد بن حنبل نے اس کام سے لوگوں کو منع کیا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی، عمران خان جو اچھے کام کر رہا ہے مولانا کی نظر میں، مولانا نے ان اچھے کاموں میں کیا کیا ہے؟ لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس میں عمران خان کا ساتھ دیں. اور میں بھی یہی کہتا ہوں، اور صرف عمران خان کے بارے میں نہیں کہتا. اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہوتا تو میں بھی یہ کہتا کہ اس معاملے میں آپ کس کی حمایت کریں؟ نواز شریف کی حمایت کریں. زرداری بھی اگر کوئی اچھے کام کرے گا تو ہم ببانگے دہل یہ کہیں گے کہ اس کام میں آپ کس کی حمایت کریں. وہ الگ بات ہے اس بیچارے نے، یعنی اس میں ابھی تک اختلاف ہے کہ کوئی ایسا کام کیا بھی ہے کہ جس کو اچھا کہا جا سکے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہا ہے کیا، کچھ کہتے ہیں نہیں کیا. تو کوئی بھی کرے گا. اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف سے بھی ملتے رہے، مسلم لیگ کے صدر سے، اور جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی حکمران آئے ہیں، مولانا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک، بولو بھائی، کرتے رہے ہیں. کیوں کرتے رہے ہیں یہ میں ابھی آ رہا ہوں اس پر، کیونکہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو حکومت کے چاپلوسی اور مکھن لگانے والی پالیسی ہے. علماء حق کا تو یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. علماء حق کا حکومت کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ میں ابھی آ رہا ہوں. پہلے میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے، مولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے. اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کی حمایت سابق حکمرانوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں کی. تو عمران خان کے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سیاسی لیڈر اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور مولانا اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حمایت کر رہے ہیں. تو آج تک ٹھیک ہے ملتے رہے ہیں، مگر اس طرح کا کلپ بنا کے باقاعدہ اپریشیٹ تو اب تک کسی کو کیا نہیں. اس کا جواب مولانا نے اپنے کلپ میں دے دیا. ابھی پھر میں نے بیان سے پہلے ان کا کلپ دوبارہ سنا ہے. مولانا نے کہا کہ یعنی پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، یہ دعویٰ اب تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کی. انہوں نے وجہ بیان کر دی، بھائی اتنا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، تو مجھے یہ دعویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اس کی حمایت کروں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تو بھائی اگر آپ کی رائے کہ جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ حمایت نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹا کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں. اور اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اس دعوے میں مخلص ہے، اب اس دعوے میں وہ کتنا پورا اترتا ہے نہیں اترتا وہ ایک الگ بحث ہے. مولانا کی رائے ہے کہ بھائی وہ اس دعوے میں کیا ہے، مخلص ہے، تو وہ حمایت کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مخلص نہیں ہے، منافق ہے، تو آپ حمایت نہ کریں. آپ ایک کلپ بنا دیں کہ یہ مولانا کی رائے ہے، ہم اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے، بات ختم ہو گئی. مولانا طارق جمیل صاحب بہت نیک، پرہیزگار، خوش اخلاق، ملنسار آدمی ہیں. باقی ان کی کچھ علمی چیزوں سے علماء کو اختلاف ہے، وہ ہوتا ہے علماء کو، تو ان بعض چیزیں ان کی علمی ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب پورا دنیا میں جاؤ گے کہ پورا ایک سے لے کے پورے 100 نمبر تو دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے بھائی. مولانا طارق جمیل صاحب کی اتنی خدمات ہیں، اتنے ان کے، اب تو بیچارے عمر زیادہ ہو گئی، اس طرح بول نہیں سکتے وہ. ہمیں یاد ہے جوانی میں ہم ان کے بیان سن چیخیں نکال دیتے تھے یار، کیسی کیسی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. اللہ کی بڑائی جب بیان کرتے تو ایسی اللہ کی دل میں بڑائی بیٹھتی، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اب. تو ہمیں اپنے ان اسکالرس کو بڑھاپے میں ان کا دیکھو، بڑھاپا خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ویسے ہی سب کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کا. تو اور شریعت میں حکم ہے ان من اجلاء اللہ اکرام الشیب المسلم، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اکرام کا حکم ہے.
تو اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے غلطیاں بھی ہوں تو بس چشم پوشی سے کام لو. میں نہیں کہہ رہا غلطی کو صحیح مت کہو, اس غلطی میں ان کا ساتھ مت دو. غلط کو صحیح کبھی بھی نہیں کہا جائے گا, چاہے آپ کا ابا ہی کر رہا ہو وہ. لیکن اللہ بھی ابھی کبھی اصول ہے, قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ نیکی شمار کریں گے. اللہ یہ نہیں کہیں گے چونکہ 2-4 گڑبڑ بھی کر آیا تو اب تو یہ کیوں کی تو نے. اللہ کیا میاں کا بھی اصول ہے, بھائی نیکی کا پلڑا زیادہ ہے تو نیک آدمی ہے. تو حضرت مولانا طارق مل صاحب سے علمی لحاظ سے کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں, جیسے کہ علماء کو ان کی بعض چیزوں پہ اشکالات ہیں, تو وہ چند ہی غلطیاں ہیں. خیر ان کی بہت سے بھی زیادہ ہے, بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت سے زیادہ. جو زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں کو, اور اخلاص اور ان کی دعائیں اور ان کے معمولات عبادت. تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. جب تھوڑی سی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ذرا سی ہم سے اختلاف ہو جائے نا, ہماری عقیدت عوام کی. میں آج ایک ساتھی کے میں آ رہا تھا, میرے بڑی عزت ہو رہی تھی نا, میں بھی KPK میں گیا, اسلام آباد میں بڑے لوگ مل رہے ہیں, تو وہ مجھے کہہ رہا ہے یار بڑی عزت ہے آپ کی. میں نے کہا بھائی اس قوم کی عزت سے کبھی بھی دھوکے میں نہ ہو, دھوکے میں نہ ہو. لوگ عزت دیتے ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج باپ بنایا ہوا ہوتا ہے. ذرا سی کوئی چیز سامنے آ گئی نا, مثال کے طور پر مجھے دیکھ لیا کہ میں لال بتی سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے پتا, میرے بے خیالی میں یہ کام ہو گیا ہو, غلط ہے. ایک ویڈیو آ جائے گی اور جو عزت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے نا وہ دھڑام سے نیچے. پھر ہم 100 دفعہ بولتے رہیں گے یار مجھے پتا نہیں. ابے لوگوں کو بولتے ہو سگنل نہیں توڑنا چاہیے, خود کیا کر رہے ہو. ابے لوگوں کو یہ بولتے, ابے یہ مولوی, ایسی میمز بنے گی. میں نے کہا یہ جو آسمان کی بلندی میں پہنچے ہوئے ہیں نا دھڑام سے نیچے. تو میں نے کہا بھائی یہ بڑا یہ عزت اللہ, ہم تو اس قابل نہیں ہیں. بہرحال ایک نعمت ہے اللہ کی, لیکن اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. 2 منٹ میں ہماری قوم کیا کرتی ہے, دھڑام سے نیچے. ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے اتنی جلدی نہیں کسی سے بدگمان ہو جائے کرو. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا سگنل ہی توڑا ہوگا نا تو غلط ہے. مولوی صاحب سے بولا آپ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی, تو مولوی صاحب کو چاہیے اعتراف کریں, بھائی آئندہ نہیں کروں گا, کائنڈلی آپ لوگ کیا کر دیں, معاف کر دیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. عمل کو فوکس کریں. یہ جو مذہبی لوگ فتوے لگاتے ہیں نا ذرا ذرا سی باتوں پہ, گستاخی کے فتوے, یہ آپ کے لیے عذاب جان بن جائیں گے, خود مذہبی لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں گے. کیونکہ ایسے الفاظ ہر آدمی استعمال کرتا ہے. ذرا سی زبان کسی کی لڑکھڑا گئی, ذرا سی دائیں بائیں ہو گئی, یہ کیوں نہیں بولا, تو یہ والا لفظ کیوں نہیں بولا, تو یہ بے ادبی, یہ گستاخی. اتنا گستاخی کا مفہوم اتنا وسیع کر لیا ہے کہ آج آپ جن لوگوں پر فتوے لگا رہے ہو کل آپ کے اوپر بھی لگیں گے. تو ایسی غلطیاں ہمیں ملتی ہیں, اسلاف میں بھی ملتی ہیں. یہ لفظ کہہ رہے تھے تو وہ کہہ دیا, تو اس کے بجائے یوں کہہ دیا. بیان سے پہلے میں چھوٹی سی اس کی ایک مثال دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ ہے نا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے, خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے. کسی نے بتایا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے, حالانکہ وہ فلاں بھی بڑے عالم تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے موسیٰ نہیں ہیں, یہ کوئی اور موسیٰ ہیں. عبداللہ بن مسعود غضبناک ہوئے, انہوں نے فرمایا کذب عدو اللہ, اللہ کے دشمن نے غلط کہا ہے, جھوٹ کہا ہے. غضبناک ہو گئے کہ موسیٰ کلیم اللہ جو تھے ان کو کوئی اور موسیٰ بنا دیا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے جن کے بارے میں کہا نا وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے. اب سوال پیدا تو ان کو اللہ کا دشمن کیوں کہہ دیا. اللہ کا دشمن تو کیا ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے. قذبہ کا معنی جھوٹ, جبکہ وہ ثقہ ہے, نہ وہ اللہ کے دشمن ہیں بلکہ وہ تو مسلمان ہیں, اور ساری امت کا عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہیں, مسلمان بھی ہیں, نیک بھی ہیں. تو اب بہت سے لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے مطلب لے کے اس کی تشریحات ہو رہی ہیں. ان کا یہ مطلب تھا تو یہ مطلب تھا. ہمارے حضرت نے فرمایا کوئی مطلب نہیں تھا, غیرت میں ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی حقیقت مراد نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دشمن کا ترجمہ کریں اللہ کے لفظ دشمن کے ساتھ, تو دشمن تو کافر ہوتا ہے. بھائی وہ ایک غیرت میں ایک بات کہہ دی کہ بھائی جو موسیٰ تھے وہ وہی موسیٰ ہیں, کوئی اور نہیں ہے. تو اب یہ نہیں کہ اس کو آپ اللہ کا دشمن کا مطلب وہ بالکل اس پہ وہی فٹ کریں. کہ بعض دفعہ انسان غضب کی کیفیات میں ہوتا ہے, تھوڑا سخت الفاظ استعمال کر لیتا ہے, آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اس کا یہ مطلب ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود بھی ان کو مانتے تھے, نیک آدمی ہیں, بس ان کی بات کو سختی سے انہوں نے رد کر دیا.
ہمارے دور میں اگر ایسا ہوتا ہم کہتے ہیں اس نے چونکہ فلاں کو اللہ کا دشمن کہا ہے. اب حدیثیں بھی کوٹ کرتے ہیں ہم, اللہ کا دشمن تو کافر ہوتا ہے. اور دوسری حدیث بخاری کی, جو بخاری یا مسلم کی حدیث نمبر, جو کسی مسلمان کو کافر کہے سامنے والا کافر نہ ہو تو یہ خود کیا ہو جاتا ہے, کافر. اب یہ بال کی کیا اتار لی جا رہی ہے, کھال. اور یہ فتنہ, حوالے ہوں گے, حدیثوں کے حوالے بھی مل جائیں گے. ہم نے علماء سے بارہا سنا ہے کہ علم کی ایک بات اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں 99 گنا عقل زیادہ ہوگی, تو وہ علم آپ صحیح استعمال کرو گے. علم جتنا ہے عقل اتنی نہیں ہے, تو وہ علم آپ کو غلط گائیڈ کرے گا. سمجھ میں نہیں, ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے, یہ تو میں ویسے ہی, شروع میں سلاد رائتا بھی ہوتا ہے نا, کھانے سے پہلے کیا پیش کیا جاتا ہے, سیلڈ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے, رائتا پیش کیا جاتا ہے, تھوڑا سا سوپ پیش کیا جاتا ہے. بڑی محفلوں میں یہ ہوتا ہے, تو ہم بھی بیان سے پہلے تھوڑا سیلڈ رائتا وغیرہ پیش کرتے ہیں. بعض جگہ یہ سیلڈ زیادہ ہوتا ہے, کھانا کم ہوتا ہے. ترکی میں پوری, جیسے ہم اپنے بکرے دمبے کے سامنے رکھتے ہیں نا گھاس پھوس, ترکی میں آپ ہوٹل میں جائیں گے, ٹرے میں آپ کے سامنے ایسے ہی گھاس پھوس لا کے رکھ دیں گے. آدمی کہے گا میں کو بکرا ہوں, مجھے کیا کھلا رہے ہو. وہ کھاتے ہیں, سیلڈ بہت کھاتے ہیں. خیر, تو اس لیے جو لوگ